بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ راہبوں کی صحرا میں بسر کا حوال جاگتی رات کے پچھلے پہر دمکتے تاروں کی کہکشاؤں کی سنگت میں اپنے آپ کے ساتھ تنہا جیسی قبل از اسلام مشہور عرب شاعری میں انتہائی رومانوی انداز میں بیان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ان سے منسوب تقدیس اور پر اسراریت کو روشنی کے تصور زاہد نے ایک دیا بنایا۔ نازک جام کے پیندے پر شراب کے بجائے قلیل تیل جس کے بیچ تیرتا ہوا بتی کا فتیلہ بہت ماہین ہے، مگر اس کی روشنی تاریکی سے کہیں بڑھ کر زیادہ روشن ہے۔ جیسے استعاروں میں واضح کیا جاتا، تاریخ دنیا راہبوں کے بارے میں یہ شاعری تنہا پسند مسافروں اور جنگجوؤں کے لیے مشعر راہ کا کام کرتی تھی۔ راہبوں کا طریق یعنی دنیا کو ترک کر کے انسانوں سے دور گوشہ نشینی میں بسر کرنے کی ابتدا مصر میں ہوتی تھی۔ اس کے بانی 4 صدی عیسوی کے زمانے میں گزرنے والے سینٹ اینتھونی ہے، جنہیں صحرا کے راہبوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹ اینتھونی نے نیل کے ساحل پر واقع متروک قلعوں میں تقریباً 20 سال تنہا گوشہ نشینی میں بسر کیے تھے۔ گو عملی طور پر وہ اس عرصے کے دوران مکمل طور پر تنہا نہیں تھے۔ سینٹ اینتھونی کے سوانے لکھنے والے سکندر یہ دور کے مورخ اینتھانیس نے لکھا ہے کہ سینٹ کے اس انوکھے طریق کے باعث جس قلعے میں ان کی بسر ہوتی وہاں سیاحوں کا اور زائرین کا رش لگا رہتا تھا۔ ان میں سے اکثر کا تعلق خطہ عرب کی تاجر برادری سے بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ تاجر اپنے سفر میں اس وقت اور راستہ نکال کر یہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ مقصد اس برگزیدہ رشی کی قربت میں کچھ وقت گزار کر تقدیس کا احساس اور کاروبار میں برکت پانا ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ اینتھونی کے گوشہ نشین ہونے کے لیے یہ مثال چار طرف اس قدر مقبول ہو گئی کہ مورخ لکھتا ہے کہ ہر طرف خانقاہوں کی اس طرح بھرمار ہو گئی جیسے وادیوں میں بہار کے موسم میں جنگلی پھول کھل کر ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شمار خانقاہوں کا جال اس قدر وسیع ہو گیا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ دنیا زاہدانہ روش کی غماز سلطنت کی تصویر پیش کرنے لگی۔ ایسی ایک خانقاہ جو شاہرہ ملوکیت پر واقع متروک قلعے میں قائم تھی۔ اس خانقاہ میں ایک گوشہ نشین راہب کی بسر تھی جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ عربی کے لفظ بحر سے نکلا ہے اور بحر کے معنی سمندر کے ہیں۔ صحرا میں بسر رکھنے والے ایک شخص کے لیے یہ خاصا اجنبی نام تھا۔ شاید بحیرہ نامی یہ راہب کبھی ملاح رہا ہوگا یا غالباً اس کا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔